إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جن کے متعلق اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پہ ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی میں 3 کام لازم ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. جس طرح میں عرض کر چکا، آخرت پہ یقین رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں، بلکہ انسان اس بات کے تصور کے ساتھ زندگی جیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مجھے زندگی کے ہر معاملے کا جواب دینا ہے. سورۃ کہف کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ. اللہ اکبر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل میں زندگی بسر کرے اور کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اب ان بدبختوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اس کے بالکل پیرلر مخالف ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے مقابلے میں اس کی ضد ہے گانا بجانا، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان ترازی اور یاوہ گوئی. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. ان آیات کے اترنے کا ایک خاص مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو اس کا جواب اہل مکہ کے پاس نہیں تھا. قرآن کے مقابلے میں وہ ہار جاتے، یعنی اس کے مقابلے کی سکت ہی نہیں رکھتے. ایک شخص کا نظر، اس نے انہیں کہا کہ میں دنیا جہان میں پھرا ہوں، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ لوگ اگر وہ اپنا لو تو لوگ جو ہیں یہ قرآن کی طرف سے راغب نہیں ہوں گے، ہٹ جائیں گے. وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں گانے بجانے کے آلات اور گانے والی عورتوں کو لاتا ہوں. وہ گانے گائے گی تو لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر زندگی بسر فرما رہے تھے، اور اس نے اس وقت یہ آئیڈیا دیا کہ قرآن سے اگر ہٹانا ہے تو گانے بجانے کی طرف لگا. اور یقین جانیے کفر ہر زمانے میں ایک جیسا ہوتا ہے. اسی طرح یہ 1932 کی بات ہے
برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس وقت برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کے بہت سے ممالک، ان میں مسلمان ممالک بھی تھے جو ان کے غلام تھے۔ ہمارا یہ بر صغیر بھی ان کی غلامی میں تھا۔ تو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ان کے وزیر اعظم نے ایک سوال کیا اپنے ممبران سے کہ دنیا میں جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا وزیر تعلیم تھا ایک لارڈ میکالے، جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا لارڈ گیلڈ سٹون، اور وزیر اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے۔ یہ یہودی تھا اور مختلف علوم کا ماہر تھا۔ اس نے اس وقت کہا کہ مسٹر وزیر اعظم، بات یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے تم انہیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے، انہیں کبھی غلامی میں آسانی سے نہیں رکھ سکتے۔ اس نے بڑی رعونت اور تکبر سے کہا اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا تم اگر جلا بھی دو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پھر لکھ لیں گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان کے بچوں کے سینوں میں یہ ضبط ہے، یہ دوبارہ لکھ لیں گے۔ اس نے کہا پھر کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ یہ قرآن سے دور ہو جائے۔ اس نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ بات سونپی کہ تم لوگوں کو قرآن سے کیسے دور کر سکتے ہیں، اس پہ غور کرو۔ انہوں نے پھر 5 باتیں 1 سال کے بعد پارلیمنٹ میں وہ اپنی سفارشات پیش کی۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی، اس نے کہا کہ مسلمان ان کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ ہے، انہیں ایسا لباس پہنا دو یا ان کے ذہنوں میں پاکیزگی کا تصور نکال دو، جب یہ پاک نہیں رہیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، جب نماز نہیں پڑھیں گے تو انہیں قرآن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر سے، ان کے ذہنوں سے پاکیزگی کا تصور نکال دو۔ اور آج دیکھ لیں، ہمیں اتنا میڈیا نے پاگل کیا ہے کہ آپ کسی نوجوان کو، بیٹے کو یا بیٹی کو کہیں بھائی نماز پڑھیں، کہیں گا میرا لباس نہیں صاف، میرا جسم پاک نہیں۔ حالانکہ مسلمان کا آغاز کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی طہارت سے ہوتا ہے، تو طہارت نہ رہی تو اسلام کہاں رہا؟ یہ ہم سے چھن گئی۔ انہوں نے کہا ایسے وسائل، ایسے پروگرامز لاؤ کہ مسلمان طہارت سے دور ہو جائے۔ نمبر 2، اس نے کہا اسلامی شعار، ان کا اتنا مذاق اڑاؤ کہ لوگ شرمندگی محسوس کریں کہ یہ کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلامی شعار کا مذاق اڑانا، اس کو وتیرہ بنا لو، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے، جو لوگ دین بیزار ہیں وہ ہر وقت اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا تیسری بات، یہ قرآن بڑی خوبصورت الفاظ آواز میں پڑھتے ہیں، کوئی بندہ وہ نہیں بھی اس کی آواز اچھی، پھر بھی وہ اچھی لے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے۔ اس لیے مسلمان قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں اچھے۔ اس نے کہا اس کے مقابلے میں گانے بجانے کو عام کر دو، مسلمان قرآن سے ہٹ جائے۔ اور آپ دیکھ لیں، آج جو شخص گانے بجانے کا عادی ہو گیا اس کا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا، چاہے وہ قرآن کا حافظ کیوں نہیں، اگر وہ اس رستے پہ چل نکلا تو اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ بدنام
کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک نیا مذہب ایڈ کیا جو خانقاہی نظام ہے، وہ اسی موسیقی کو نیکی سمجھ کے سنتے ہیں قوالی کی صورت میں، حالانکہ اس کے اندر قوالی گانے سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس میں آلات مزامیر موسیقی کے آلات ہیں، دوسرا اللہ، اس کے رسول اور دوسرے نیک اور پاک باز لوگوں کے متعلق اتنا غلط کیا جاتا ہے کہ انہیں رب کے برابر لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس نے، آپ دیکھیں لوگ پہلے قرآن پڑھتے تھے، اب وہ سمجھتے ہیں قوالی لگا دو تو یہ دن کا آغاز برکت سے ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کو چھڑانے کے لیے کتنی گہری سازش کی اور مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ، جو خرید کے لاتے ہیں لحو الحدیث۔ لحو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے مراد آلات مزامیر ہیں، موسیقی کے اولاد اور گانا بجانا یا گانے بجانے والیاں ہیں۔ لحو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور یہ فطرتی بات ہے، گانے سننے والا اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ ٹینشن میں آتا ہے، اس کی سوچیں بری ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ منفی بن جاتی ہے، اس کے الفاظ کے اوپر مر کے وہ ایک گندے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ دین کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بدترین عذاب ہے، اعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، ایسے شخص پہ، ایسے لوگوں پہ، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یا تو تکبر کے ساتھ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ان کے کان بند ہو گئے کہ اللہ کی آیات نہیں سنی جاتی۔ اور آج آپ بدقسمتی دیکھیں، چھوٹا سا بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال، اسے 10 گانے کہیں وہ سنا دے گا، اسے قرآن کی کوئی صورت کہیں تو نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ اب تو بڑوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں قل هو اللہ بھی نہیں آتی۔ مسلمان اتنے دور قرآن سے ہو گئے ہیں اس خباثت کی وجہ سے، اور ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا کیا ہے کہ یہ موسیقی روح کی غذا ہے، واللہ باللہ سنت اللہ، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور یہ روح کو برباد کرنے والی چیز ہے جو انسان کو روحانی طور پہ برباد کر دیتی ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق توڑ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی انہیں قرآن تو اچھا نہیں لگتا، یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں تکبر کے ساتھ، ایسے ہیں جیسے ان کے کان بند ہو گئے ہیں، سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میری طرف سے ان کو ایک بات بتا دو، اعلان کر دو، کیا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ دردناک عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے بجانے کو سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ سیسے کو پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس آواز کو نہیں سنا تھا۔ آپ ابھی بچے تھے، ایک مرتبہ ابھی آپ حلیمہ کے گھر میں تھے، اپنی بہن سیما کے ساتھ بکریوں کے پیچھے گئے، تو یہاں سے کہیں دور سے باجے کی آواز سنی، کہیں کسی گھر میں شادیانے بج رہے تھے شادی کے لیے۔ انہوں نے کہا بہن میں ذرا دیکھ کے آؤں،
انہوں نے کہا دیکھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب میں گیا اس گھروں کے قریب پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی تو میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ یعنی اللہ کو بچپن میں بھی یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے نبی یہ خباثت سنے۔ کہتے میں بے ہوش رہا، گھر والے ڈھونڈتے رہے، نہ ملا۔ جب صبح چڑھی، دھوپ آئی تو مجھے دھوپ کی تمازت نے جگایا، میں اٹھا، میں تو گھر والوں کو تھوڑا سا آیا، پھر ایک دفعہ میں نے ایسی کوشش کی، اللہ نے پھر بے ہوش کر دیا۔ تو یہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر ایک موسیقی کی آواز، اس پہ اللہ نے ہمیشہ سے لعنت ڈالی ہے اور ہمیشہ تک لعنت رہے گی۔ دوسری آواز جو کسی مصیبت کے وقت واویلا، بین، رونا دھونا، یہ دونوں آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے ہمیشہ لعنت ڈالی۔ تو اس لیے ان آوازوں سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ موسیقی شیطان کی آواز ہے جو انسان کو محصور کر کے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ اس خباثت سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا